السلام علیکم۔ کیا واقعی نظر بد لگتی ہے یا صرف وہم ہے؟ آج جانیے اسلام کی روشنی میں 45 اہم سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، نظر بد کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے، کسی کے حسد یا بری نظر سے دوسرے کو نقصان پہنچ جانا نظر بد کہلاتا ہے۔ سوال ہے، کیا نظر بد اسلام میں حقیقت ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، یہ حقیقت ہے اور حدیث سے بھی ثابت شدہ ہے۔ سوال ہے، نظر بد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ سوال ہے، نظر بد کس وجہ سے لگتی ہے؟ جواب ہے، زیادہ تر حسد، تعریف یا دل میں بد نیت رکھنے کی وجہ سے نظر لگتی ہے۔ سوال ہے، کیا ہر شخص نظر لگا سکتا ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، اگرچہ نیت نہ بھی ہو تب بھی لگ سکتی ہے۔ سوال ہے، نظر بد زیادہ کس کو لگتی ہے؟ جواب ہے، خوبصورتی، صحت، مال، بچوں یا کامیابی پر۔ سوال ہے، کیا بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ سوال ہے، کیا نظر بد بیماری کا سبب بن سکتی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، بعض اوقات کمزوری یا بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، نظر بد کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ جواب ہے، سورۃ القلم آیت 51 میں اشارہ موجود ہے۔ سوال ہے، کیا حسد اور نظر بد آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، حسد نظر بد کی بڑی وجہ ہے۔ سوال ہے، نظر بد سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، اللہ کا ذکر اور دعائیں پڑھنا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ سوال ہے، کون سی صورتیں نظر بد سے بچاتی ہیں؟ جواب ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نظر بد سے بچاتی ہیں۔ سوال ہے، ان صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آیت الکرسی فائدہ دیتی ہے نظر بد لگنے میں؟ جواب ہے، جی ہاں، یہ حفاظت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ سوال ہے، کیا صبح شام کے اذکار ضروری ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، یہ مکمل حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ سوال ہے، نظر بد لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، دعا اور دم یعنی رقیہ کرنا چاہیے۔ رقیہ کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، قرآن کی آیت اور دعاؤں سے دم کرنا رقیہ کہلاتا ہے۔ سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ جواب ہے، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کرتے اور دوسروں سے بھی دم کرواتے تھے۔ سوال ہے، کیا اپنے اوپر دم خود کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا پانی پر دم کر کے پینا جائز ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، یہ جائز اور مفید عمل ہے۔ سوال ہے، کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ جواب ہے، صرف قرآنی آیات کا تعویذ بعض علماء جائز کہتے ہیں، لیکن بہتر دعا اور اذکار ہیں۔ سوال ہے، کیا کالے دھاگے یا منکے پہننا جائز ہے؟ جواب ہے، نہیں، یہ غیر اسلامی اور توہمات یا بدعات میں سے ہیں۔ سوال ہے، کیا مرچیں جلانا یا نظر اتارنا درست ہے؟ جواب ہے، نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ سوال ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، صرف قرآن اور دعا۔ سوال ہے، کیا نظر بد سے موت بھی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، حدیث میں آیا ہے کہ کبھی کبھار شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، اگر کسی کی تعریف کریں تو کیا کہنا چاہیے؟
جواب ہے ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہنا چاہیے۔ سوال ہے ماشاء اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے تاکہ نظر بد نہ لگے اور اللہ کی برکت رہے۔ سوال ہے کیا اپنے بچوں پر خود دم کرنا چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر دم کرتے تھے۔ سوال ہے کون سی دعا دم کے وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامات من کل عین لامات۔ سوال ہے کیا صدقہ نظر بد کو دور کرتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ دکھاوا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نظر لگنے کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سوال ہے کیا کامیابی چھپانا بہتر ہے؟ جواب ہے بعض اوقات حسد سے بچنے کے لیے بہتر ہے۔ سوال ہے کیا ہر نقصان نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں، ہر چیز کو نظر بد سے جوڑنا غلط ہے۔ سوال ہے اصل ایمان کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہے ہر چیز اللہ کی مشیت مرضی سے ہوتی ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ سوال ہے کیا وسوسوں میں آنا درست بات ہے؟ جواب ہے نہیں، زیادہ شک کرنا ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سوال ہے نظر بد کا علاج کب تک کرنا چاہیے؟ جواب ہے جب تک طبیعت بہتر نہ ہو کرنا چاہیے۔ سوال ہے کیا بار بار اذکار پڑھنا فائدہ مند ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جتنا زیادہ ذکر اتنی حفاظت۔ سوال ہے کیا گھر میں قرآن کی تلاوت فائدہ دیتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، گھر میں رحمت اور حفاظت آتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ سوال ہے کیا سورۃ البقرہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حدیث سے ثابت ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت شیطان سے بچاتی ہے۔ سوال ہے کیا نظر بد سے صرف مسلمان متاثر ہوتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، ہر انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کیا حسد کرنا گناہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے نظر بد سے بچنے کا بہترین ہتھیار کیا ہے؟ جواب ہے اللہ پر توکل اور صبح شام کے اذکار بہترین ہتھیار ہیں۔ سوال ہے کیا اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن میں واضح ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوال ہے کیا دوسروں کی نعمت دیکھ کر دعا دینی چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، برکت کی دعا دینی چاہیے اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ سوال ہے نظر بد سے مکمل حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب ہے قرآن، دعا، اذکار اور اللہ پر بھروسے سے ہو سکتی ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔